लंगर चकली के मकाम पर यहाँ हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर क्यूरेटर सरदार मुश्ताक साहब। नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ SHO सरदार सोहेल यूसुफ साहब थाना पुलिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्बास। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहुत ही दुख भरी दस्तान के साथ आपके साथ। तो इस वक्त मौजूद हूँ खोड़ चकली के मुकाम पर। तो एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश नज़र करता हूँ जो बहुत बड़ी दुख भरी दस्तान है। तो पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि छोटी सी 6 साल बच्ची के साथ तशद्दुद किया गया, उसे मारा पीटा गया और इससे उसकी डेथ होगी। तो ये सारा मामला हकीकत है कि नहीं, चलो ये इसके बारे में इंक्वायरी हो रही है। आज यहाँ चकटी के मुकाम पर महकमा पुलिस यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा डॉक्टर हजरात SHO साहब मौजूद हैं, उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद हैं। ये मामला कैसे हुआ और किस तरह पेश आया, ये सारी मालूमात जानते हैं। तो आइए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद है जी लंगर चकली के मुकाम पर। यहाँ इंतजामिया की तरफ से जनाब असिस्टेंट कमिश्नर क्यूरेटर सरदार मुश्ताक साहब SHO साहब क्यूरेटर और डॉक्टर्स की जो टीम है हमारी मीरपुर से आई हुई सर्जन साहब और कोटली से आए हुए जो डॉक्टर साहिबान हैं, यहाँ कब्र कुशाई के हवाले से यहाँ मौके पर पहुँच जाए हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा ये आपको इसलिए बताना चाहते हैं, इसके बाद कोई कब्र कुशाई की वीडियो वगैरह नहीं हो जो वायरल, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत न्यूज़ से जनाब राजा तालब साहब। ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमारे मोस्ट सीनियर साफ़ी हैं, ये भी यहाँ मौजूद हैं। राजा इम्तियाज़ साहब मोस्ट सीनियर साफ़ी हैं, ये भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम महमूद जलाल साहब मोस्ट सीनियर साफ़ी, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार आसफ साहब जो हैं, ये भी जो हमारे साफ़ी हैं मौजूद हैं। और ये भाई हमारे लोकल ही हैं, खुशहाल साहब ह्यूमन राइट्स से इनका तल्लक है, मकामी लोकल हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ इनका तल्लक है। तो खानदेव साहब ये निसार आज़म राजा साहब का कैमरा मारेंगे, बहुत ही मुतरक साफ़ी हैं हमारे निसार आज़म राजा साहब, ये भी मौजूद हैं। खानदेव साहब और एहतशाम साहब, आपका नाम है अब्बास साहब, ये तमाम मीडिया के लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं। ह्यूमन राइट्स के भी यहाँ लोग मौजूद हैं। तो हम अपने नाजरीन को बताना चाहते थे कि क्वेटा की जो साफ़ी बरदरी है, ओवरऑल में बात करता हूँ, साफ़ी बरदरी जो है ये यहाँ मौजूद है लंगर चकली के मुकाम पर। यहाँ पूरी तहसील इंतज़ामिया भी मौजूद है, डॉक्टर साहिबान भी यहाँ मौजूद हैं। कब्र कशाई थोड़ी देर के बाद होगी, अभी वो कनाते वगैरह शमाने लगाए जा रहे हैं, उसके बाद कब्र कशाई का बाकायदा जो है वो आगाज़ किया जाएगा। तो उस वक्त तक हमें इजाज़त दी है। कब्र कशाई के बाद जो है डॉक्टर साहिबान तो अपना जो व्यूज़ तो हमें नहीं देंगे जी, बिल्कुल तालब साहब वो तो नहीं देंगे, लेकिन रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर साहब से हम लें, पूछ लेंगे उनसे, और रिजल्ट तो बाद में आएगा। तो मैं जनाब पार्टी जाएगी पोस्ट इधर ही होगा, इधर ही होगा, यही होगा। तो मैं इस मौका पर जनाब राजा तालब साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे इस काम को बड़ा सराहा है, लोगों ने भी सराहा है। मैं अपने जो सपोर्टर हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं राजा इम्तियाज़ साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी सोशल मीडिया इसको काफ़ी वायरल किया है। हमारे जाहिद सुल्तानी साहब थोड़े से माजूर भी हैं, वो भाई हमारे साथ आए हुए, वो नीचे बैठे हुए हैं। जाहिद सुल्तानी साहब सीनियर साफ़ी हैं, क्वेटा से बिलोंग करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलाम महमूद जलाल साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सरदार आसफ साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को आपने हाईलाइट किया और ये मीडिया की वजह से आज सारा कुछ हो रहा है। मैं खुशहाल साहब ह्यूमन राइट्स की आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। निसार आज़म राजा साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एहतशाम साहब, अब्बास साहब, खानदेव साहब
میں تمام صحافی برادری کا، یہاں ہم بنیادی نقطے پر تمام صحافی متفق اور متحد ہیں، تو میں تمام صحافیوں کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بطور خاص ڈپٹی کمشنر کوٹلی جناب چودھری حق نواز صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے فیسٹین کیا اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا جاندار موقف اختیار کیا۔ میں ڈپٹی کمشنر کوٹلی ان کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میڈیا کی جانب سے ایس پی صاحب کا بھی بطور خاص ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اے سی صاحب کا بھی، اور ایس ایچ او صاحب اور دیگر جتنے بھی ڈاکٹر وغیرہ یہاں پوری ٹیم آئی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرا بھائی کو بات کرنا چاہیے طالب صاحب مختصر۔ جی میں مختصر سے بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگر معاملہ سوشل میڈیا پہ نہ آتا تو آج یہ قبر کشائی بھی نہ ہوتی۔ یہ معاملہ انہوں نے دبا لیا تھا، اور اس علاقے کے سب بندوں کو پتہ تھا کہ یہ بچی تشدد کی وجہ سے فوت ہوئی ہے، مگر اس علاقے کے جو کھڑپینچ ہیں، جو نمبردار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک معصوم بچی کے قتل کو چھپایا ہے۔ میں انتظامیہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب جتنے بھی ہیں، ان کو بھی آنت جرم میں ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ جرائم کا کلا کما اور سرکوبی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس طرح کا قتل دیکھیں، اس طرح کا کوئی کبھی فعل دیکھیں جو انسانیت سے جس کی تذلیل ہوتی ہو اور جس سے انسانیت متاثر ہوتی ہو، تو پھر جو چھپانے والا وہ بھی مجرم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اس نقطۂ نظر سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اس کے مجرم ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 تھے، مگر پوری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے جرم کے اوپر انتظامیہ کو اب کیسے طالب صاحب دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کی توغو اور صحافیوں کی محنت کی وجہ سے صحافیوں کی محنت ہے سر اس میں، جس طرح آپ نے کھریٹا پریس کلب، تحصیل پریس کلب نے جس طرح اس کے اوپر جاندار ایکشن لیا، اور آپ نے خصوصی طور پر صدر پریس کلب کھریٹا اظہر ملک صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے اوپر، میں نے تو رپورٹ بنائی ہے، آپ نے پین لیا ہے، بھرپور سٹینڈ لیا ہے، اور آپ نے اے سی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، ڈپٹی کمشنر صاحب سے میٹنگ کی، ایس پی کوٹلی سے بھی میٹنگ کی، ایس ایچ او صاحب کے پاس آپ کے جا کے ملے، اور آپ نے انہیں کہا کہ سر بڑا پریشر تھا اس کے اوپر، اس بات کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، اس کو معاملے کو رفع دفع کیا جائے، دبایا جائے، مگر آپ نے کہا کہ یہ معاملہ دبانے والا نہیں ہے، ایک معصوم بچی ہے، اس کا قتل ہے، اور اس کے واضح ثبوت بھی ہیں۔ تو آپ کی محنتوں کی وجہ سے، آپ کے اس جاندار سٹینڈ کی وجہ سے آج یہاں پر انتظامیہ بھی ہے، بچی کی قبر کشائی بھی ہے، معصوم ماہم کو انصاف ملے گا۔ بہت مہربانی جی۔ صداقت نیوز سے جناب طالب صاحب، راجہ طالب صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی راجہ امتیاز صاحب، آپ اس حوالے سے کوئی بات کہنا چاہیں؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے اس قتل کو بہتر طریقے سے جی دعا مانگی جا رہی ہے بچی کی قبر کشائی سے پہلے۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اس مسئلے کو بہتر طریقے سے اجاگر کیا، اور آپ ہی کی کوشش کی وجہ سے یہ جو پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے معصوم کو انصاف ملے۔ جی سینئر صحافی ہیں غلام محمد جلال صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج آپ لنگر چکلی کے مقام پر ہیں۔ جناب یہ صدر صاحب آپ کی محبوب کاوش ہے، پہلے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو میڈیا کی زینت بنایا، پھر انتظامیہ بھی حرکت میں آئی۔ یہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کا واقعہ ہے۔ پھر جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے اس کو میڈیا پر جب اس کو ہائی لائٹ کیا تو اس کے بعد یہاں پہ کھلبلی مچی، پھر اس کے بعد یہ سب معاملات ہوئے۔ تو آج آپ کی ہی کوششوں سے جناب یہ آج قبر کشائی ہو رہی ہے اس معصوم بچی کو جو تشدد سے اس کو شہید مارا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اس علاقے کے لیے۔ اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ یہ معصوم بچی اور مارنے والی اگر اپنی والدہ ہو تو میرے خیال میں یہ اب اس علاقے کا اللہ حافظ ہے۔ ہم ان لوگوں کو بھی مذمت کرتے ہیں جو یہاں پہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، اس علاقے میں بہت بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے اس کو چھپایا، تو ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو آگے کرتے ہیں۔ تو آج اللہ کے کرم سے یہ قبر کشائی ہو رہی ہے، اور اس معصوم بچی کی کا انصاف ضرور انصاف۔ جی سردار آصف صاحب۔
اس جہاں تک ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے بچی کے ساتھ، تو اس کی روح بھٹک رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اظہر ملک صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ اللہ اپنے لوگوں سے کام لیتا ہے، تو آج دیکھ لیں اس کا نتیجہ جو ہے نا، انشاءاللہ اس کو انصاف ملے گا۔ جی خوشحال صاحب بسم مختصر اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب بچیوں والے ہیں، میرا تو یہ اس دور میں ذہن چلا گیا کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو کیا ہماری جو اولاد ہے، ایک بچی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس بیرے ماں کو اتنا ترس نہیں آیا کہ اس نے کتنی تشدد کر کے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے بچی کے ساتھ، اور جہاں رہنے والے سب لوگ ہیں جو یہ سب مجرم ہیں، انہوں نے اس کو دبایا، اس کو چھپایا اس بات کو، تو میں ادارہ کی طرف سے، ہیومن رائٹس کی طرف سے اور یہ کھریٹا پلس جو تمام ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کا کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین، یہ ہمارے جو میڈیا کے صاحبان ہیں، ساتھ ہیومن رائٹس کے بھی ہیں، ان تمام نے اپنے جو ہیں ویوز دیے ہیں ناظرین کو۔ میں ایک بار پھر تمام اپنے صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا اور سپورٹ کی اس معاملے کو ہائی لائٹ۔ ناظرین اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ایس ایچ او سردار سہیل یوسف صاحب، تھانہ پولیس کوئٹہ۔ ہم ان سے موقف جاننا چاہتے ہیں۔ لنگر چکلی کے مقام پر اس وقت ہم موجود ہیں جہاں قبر کشائی کی جا رہی ہے۔ جی سر، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں سے آئے ہوئے ہیں، قبر کشائی ہو رہی ہے، تو ظاہر رزلٹ تو بعد میں ہی ہوگا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو واقعہ جب ہمیں رپورٹ ہوا تو جیسا کہ سب کو پتہ ہے، ہم نے ایف آئی آر درج کی، ملزموں کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد مطابق قانون ہم نے اس کو کر دیا اس کے قبر کشائی کے حوالے سے۔ تو آج الحمدللہ وہ قبر کشائی بھی ہوگی، وہ جو لیگل فارمیلٹی تھی وہ بھی پوری ہوگی۔ باقی تشدد کرنا تو تفتیش سے آلریڈی ثابت ہے، تو باقی چلو آج پوسٹ مارٹم کے بعد جو بھی رپورٹ ہوگی اس کے مطابق باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اس معاملے پہ خاصی حد تک رپورٹنگ کی، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہمارے اس میں آئی ہیں، نوٹس میں آئی ہیں۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ سر، اس لڑکی کے اوپر تشدد ہوا، یہاں پر جنہوں نے غسل دیا ان کو بھی پتہ ہے، اہل علاقہ کو بھی پتہ ہے، تو کیا وہ آنت جرم ہے، ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوگی؟ ایف آئی آر تو ایک ہی ہوئی ہے، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس کی اس میں مجرمانہ نیت ہے اور کون کون لوگ گواہ ہیں، اس کے مطابق یہ ہوگا۔ تو سر، کیا قبر کشائی کے حوالے سے کوئی حائل رکاوٹیں تھیں اس حوالے سے؟ نہیں کوئی نہیں، یہ بس اسی طرح کی باتیں چل رہی تھی، کوئی پریکٹیکلی رکاوٹ کوئی نہیں تھی۔ تو یہ بھی رکاوٹ ہوتی تو یقیناً غصہ کی طرف سے آنی تھی، وہ تو نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں آج ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ جی بہت مہربانی، بہت تھینک یو سر، بہت مہربانی، تھینک یو۔ ٹھیک ہے سر۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ جی پاک کلام پڑھی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماؤ یا اللہ معصوم آئیں بچی نہیں یا اللہ اپنی قبر میں نظر آسان تے روشن فرماؤ جنت کی فردوس والا تعالی مقام عطا فرماؤ یا اللہ پسماندگان کی صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماؤ یا میرے بارک تعالیٰ تو بہتر انصاف کرنے والا ہے یا میرے بارک تعالیٰ تیرے خارج کسی چیز میں کمی نہیں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ چودھری شفاعت صاحب جناب
SHO شراز صاحب کے بڑے بھائی ہیں. میں چوئی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بڑا اچھا تعاون تھا پولیس انتظامیہ کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ بڑا اچھا آپ نے تعاون کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی لوگ یہاں جمع تھے قبر کشائی کے حوالے سے یہاں آئے ہوئے تھے, میں آپ کے تعاون کا مشکور ہوں کہ آپ نے بھرپور اچھا تعاون کیا اور آج آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ منظر عام پر آئے. میں اس پر آپ کا میڈیا کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی 1 منٹ کی بات آپ کرنا چاہیں گے؟ جی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کیا تو مجھے بھی کرنا چاہیے. پہلی ریکویسٹ ہے میری سب بھائیوں سے, میں سب جاننے والے ہیں, نثار صاحب, حافظ صاحب, آپ, ٹھیک ہے نہیں, وہ الگ بات ہے کہ کمی وقت کی وجہ سے میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. آپ یہاں آئے, ویلکم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری عزیزہ ہے, ہمیں بھی دکھ تھا, کسی بھی بندے کو دیکھا نہیں ادھر گھر میں, ہم ادھر رہ رہے ہیں, آپ یہاں آئے ہیں نا, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں میں یا آپ کے پڑوس میں کیا ہو گیا. صحیح بات ہے. یہ جو ماں کا مقدس رشتہ ہے نا, آج کے بعد اس کے اوپر بھی شک ہو گیا. کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ وہ بالکل بالکل, کیونکہ اس سے پہلے میری تقریباً 55 سال عمر ہے, میں نے ایسا واقعہ نہیں سنا, نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نہیں. تنگ دستی کی وجہ سے اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو وہ ماں نے بھی کی ہے اور ساتھ میں بچے کو لے کر نہر میں کود گئی, کسی جگہ میں چھلانگ لگا دی, ٹھیک ہے نہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ پہلا معاملہ تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ کو بھی کوئی یعنی یہی تھا کہ اسے کسی چیز نے کاٹا, کھا دیا, ٹھیک ہے نہیں. یہ تو تصور بھی نہیں ہم کر سکتے. رہا مسئلہ باقی, قانون سے کوئی آدمی برادر نہیں ہے, نہ میں ہوں نہ آپ, ٹھیک ہے. ہم نے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آپ کے ساتھ جو ہو سکتا تھا, جتنا ممکن ہو سکتا ہے, ہم نے تعاون کیا ہے. اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو میں آپ سے مت خواہ دوں, ٹھیک ہے. شپال صاحب, جس وقت بچی کی موت ہوئی ہے, والد بقول والد کے کہ مجھے بھی پتہ چل گیا کہ پہلے مجھے یہ تھا کہ اس کو کسی نے کاٹا ہے, مگر جب میری بہن نے غسل دیا ہے, منشا صاحب نے کہا کہ میری سسٹر نے غسل دیا, وہ ایک اور عورت تھی جس نے غسل دیا, انہوں نے کہا کہ بچی کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں. اس کے بعد سب گاؤں کو پتہ چل گیا. یہاں پر اسی رات کو کمیٹی بھی بیٹھی ہے, پنچایت بھی ہوئی ہے, اور پھر اس معاملے کو کیوں دبایا؟ سر نہیں دبایا. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں, دبایا نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے پوچھا اسے الگ, وہ جتنے بھی ہمارے بھائی تھے الگ کر کے پوچھا کہ ہاں کیا مسئلہ, اس کے دکھتا ہے کہ نشانات ہیں. تو اس نے کہا کہ اسے کسی چیز نے کاٹا ہے. بارش بھی تھی یہاں, آپ نے اور بھائیوں نے آبجیکشن لگایا نا کہ یہ اس کے میں وہ نہیں ہے, شدید بارش تھی. جتنے آج تو ہم ایک پروگرام کے مطابق جو ہے نا کہ ہمارے موضوع ساتھی آ رہے ہیں, قبر کشائی ہوگی, ہم رات سے اس میں جٹ گئے کہ یہ لانا ہے وہ لانا ہے. یہ پہاڑی علاقہ ہے, دیکھیں کفن نہیں ابھی نصیب ہوا, راستے میں لڑکا آیا ابھی لے کر آیا, اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے. تو ہم لوگ اس کو جب یہ ہو گیا تو اس سے کہا ہم نے, اس نے کہا کہ اپنے کوئی نہیں ضرورت, اس کی تو فوٹو لے لیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیا ہے کیا نہیں. لیکن اس وقت میں کیا کروں, ٹھیک ہے. یہ جو بات ہے کہ اس نے یہی کہا آخر دم تک, مجھے نہیں معلوم کہ اس نے پولیس میں کیا بیان دیا. آج تک ہمارے خاندان سے کوئی بندہ اس کے ساتھ ملا بھی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا اسے ملنی چاہیے, اس کو نہیں جو ماں بھی جرم کرے, جو باپ جرم کرے, ٹھیک ہے. یہ بچے خدا کی دین ہے. اگر ہمارا کوئی بچہ رو رہا ہو تو ماں سب کام چھوڑ کر اسے جا کر دودھ دیتی ہے یا اس کی پرورش کرتی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری میرے نظر میں میری جو زندگی جو میری گزری ہے یا ہماری تاریخ کے اندر آج کے بعد ماں کے اوپر بھی شک کیا گیا. پہلے تو نہیں ہوتا تھا, آپ کو تھا, کبھی آپ کو تھا, کسی بندے کو نہیں تھا, لیکن آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ماں کے اوپر بھی شک ہے. اللہ جی یہاں بیٹھے کھڑے ہیں ہمارے ساتھ کھولیٹا پریس کلب کے صدر, جنہوں نے اس معاملے کو پین لیا ہے اور اس معاملے میں کلیدی رول ادا کیا ہے کہ یہ معاملہ ہونے تک, قبر کشائی ہونے تک اور پوسٹ مارٹم ہونے تک, اور اس بچی کے انصاف کے لیے میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا موقف بھی دیں اس موقع کے اوپر, تاکہ ہم وہ میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے سچ لا سکیں, اور سچ کو سامنے لانے میں انہوں نے کلیدی رول ادا کیا. جی عبد الملک صاحب. جی بہت مہربانی زاہد صاحب, آپ بہت سینئر ساتھی ہیں, ہمارے ساتھی بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام میڈیا کے جو یہاں کھڑے ہیں, زاہد صاحب آپ کا, راجہ امتیاز صاحب آپ کا, سارے بندے, طالب صاحب آپ کا, غلام محمد جلال صاحب آپ کا, نثار اعظم راجہ صاحب, خان زید صاحب, خوشحال صاحب, زاہد صاحب, آصف صاحب, عباس صاحب اور طالب صاحب, میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھرپور تعاون کیا, بھرپور سپورٹ کی, اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا, سوشل میڈیا پہ ہوا, اخبارات کے ذریعے ہوا,
मैं बतौर ख़ास इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोटली चौधरी हक नवाज साहब का बतौर ख़ास मीडिया की जानब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तालब साहब कि डिप्टी कमिश्नर साहब के मैं राब्ते में रहा। मैं कोटली भी उनसे मुलाकात मेरी, मैं कोटली भी स्पेशल गया, एसपी साहब के पास भी गया, एसी साहब के पास, एसएसओ साहब के पास, मैं तमाम ज़िम्मेदारान के पास जाता रहा और भरपूर कोशिश हमने की। तमाम साफ़ियों ने भरपूर कोशिश की, भरपूर सपोर्ट थी हमारे साथ तमाम मीडिया के लोगों की। और मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब ना, जिन्होंने इस पर स्टैंड लिया और आज कब्र कुशाई लंगर चकली के मकाम पर कब्र कुशाई हुई। मैं इस मौका पर अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि खुदा रा अपने बच्चों से प्यार करें। जी नाजरीन, अज़हर मलिक साहब इनका गला बार आया, नहीं बात कर सके जिस तरीके से करनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी एक बाप हैं और एक बाप अपनी औलाद के लिए किन कठिन मराइल से गुजरता है, किन मुश्किलात और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। जब वो हंसते खेलते बच्चे इस तरह ज़िंदा दरगोर हो जाएं तो फिर ज़ाहिर है कि फिर उस बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। मैं यहाँ पर स्पेशली तमाम खुरटा का मीडिया इस वक्त इस किसी भी जुल्म और सितम के ख़िलाफ़, चाहे वो तहसील प्रेस क्लब हो, खुरटा प्रेस क्लब हो, सोशल मीडिया हो, सब एक पेज के ऊपर हैं। और बिलाशुबा अज़हर मलिक साहब जो सदर खुरटा प्रेस क्लब हैं, ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने कोई भी इस वादी के अंदर मामला होता है तो ये उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ तो किसी सूरत भी नहीं है और इंसाफ दिलाने तक ये चैन से नहीं बैठते। और आज इस चीज़ का अमली नमूना ये है कि ये इस महम को आज इंसाफ मिलेगा। उन महम के वालिद भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। फिर एक आज दोबारा नए सिरे से महम जिंदा भी हुई है और फिर मरी भी है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें सर। मेरे लिए तो आज थे पुलिस एजेंट साहब, इसके अलावा क्या कह सकता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। ठीक है, आपके तावन के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था, जिस तरह आपने तावन किया पुलिस के साथ, मीडिया के साथ, और आज आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद लंगर चकली के मकाम पर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर क्वीरेटर सरदार मुश्ताक साहब। हम इनसे मौक़िफ़ जानना चाहते हैं आज की कब्र कुशाई के हवाले से। इसी तरह हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं बतौर ख़ास डिप्टी कमिश्नर कोटली का भी कि जिन्होंने इसमें ज़ाती पैन आप लोगों ने ली, वो आज कब्र कुशाई हुई। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटी बच्ची थी तकरीबन 6 साल की, तो इसकी डेथ अगस्त के 13 तारीख को हुई थी। आज जो है वो मेडिकल बोर्ड जो बना हुआ था, जिसने पोस्टमार्टम करना था, कब्र कुशाई करनी थी, हम लोगों ने हमारी मौजूदगी में, तो डॉक्टर साहब उनकी थी हमारी यहाँ पे सुबह 10 बजे पहुँच गई थी। 10 बजे हमने कब्र कुशाई की और 11 बजे तक उसका जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस था वो मुकम्मल किया और दोबारा हमने उसकी जो कब्र है उसको दोबारा तैयार करके हम लोग फारो हो गए। तो बाकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये है कि वो इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर साहब जो है वो माशाल्लाह बड़े ही ध्यानदार और अच्छी टीम, काबिल टीम है, और जो हक़ाइक़ होंगे वो इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द मेडिकल रिपोर्ट की सूरत में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सूरत में आ जाएगी। सर वो तो जब लैब में जाएंगे ये सैंपल और वहाँ से आएगी रिपोर्ट तो पता चलेगा, मगर बच्ची के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात अभी भी थे। जी वो नमूना कोई नहीं लिया गया, वो उन्होंने वो चीज़ें देख ली हैं, नमूने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। ठीक है, किसी किस्म का बॉडी से कोई नमूना ऐसा नहीं लिया गया जो लैब में भेजा जाएगा, और डॉक्टर ने मुलाजा कर लिया और उसी पे वो रिपोर्ट कर। जी बहुत मेहरबानी, सो थैंक यू। जी वो देखना वो रिपोर्ट आ जाएगी डॉक्टरों की, तो तशद्दुद के हवाले से भी बात आ जाएगी सामने क्या। जी ठीक है, ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाज़। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और बतौर ख़ास शफाल साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपका अच्छा तामर यहाँ रहा कब्र कुशाई के हवाले से, बहुत मेहरबानी, सो थैंक यू। मैं भी आप तमाम जो हमारे जर्नलिस्ट यहाँ पे आए हुए थे उनका, सोशल मीडिया वालों का और यहाँ के मकामी लोगों का, बिल्कुल हाजी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने बड़ा तावन किया है और हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। थैंक यू।